میرا بزنس ہے گھی کا. میری ایکچولی گھی کی فیکٹری ہے مرید ادھر بورے والا میں. لاہور میں میرا دفتر ہے ہیڈ آفس, وہاں سے ساری چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں. تو میری آج جو پریس کانفرنس ہے وہ میری رانا تنویر حسین MNA جو سابقہ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور موجودہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہیں, ان کے خلاف ان کے داماد رانا طاہر اقبال اور ان کے کزن رانا اقبال حسین کے خلاف ہے. ایکچولی میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں. میرا ان کا سروس کا پروفیشنل بزنس کا ریلیشن رہا ہے تقریباً 15 سے 16 سال کا, اور 2 سے 3 سال میرا اور ان کا پارٹنرشپ رہی ہے. یہ ان کی ایک کمپنی تھی, اس میں نے اس کا پارٹنر رہا. 2018 میں میں اور انہوں نے اپنا بزنس علیحدہ کر لیا اور میں نے اپنی فیکٹری لگا لی چاہت پور انڈسٹریز لمیٹڈ والا میں دفتر اس کا لاہور میں ہے. تو کام میرا اسٹارٹ ہو گیا, چلنا شروع ہو گیا. تو سارے حالات ٹھیک جا رہے تھے, بہترین میرا ان کے ساتھ ریلیشن بھی ٹھیک تھا, سب کچھ ٹھیک تھا. لیکن اچانک مئی 5 مئی 2021 کو جو رانا تنویر حسین کا کزن ہے رانا اقبال حسین اور ان کا داماد رانا طاہر اقبال, ان کی مجھے کال آتی ہے کہ آپ نے ہمارے خلاف شکایت کی ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کو. وہ تو صرف انہوں نے بہانہ بنایا مجھے ٹارگٹ کرنے کا, مجھے فیس کرنے کا, مجھے نقصان پہنچانے کا. ایک انہوں نے بہانہ بنایا کہ آپ ہمارے خلاف مختلف ڈپارٹمنٹ میں کمپلین کر رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو تیار ہو جائیں, ہم آپ کو ہر صورت میں ٹارگٹ کریں گے, ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, ہم آپ کو بزنس نہیں کرنے دیں گے, ہم آپ کو اس قابل بنا دیں گے کہ آپ پاکستان میں نہ رہ سکیں, اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آپ پاکستان سے باہر جانے سے مجبور ہو جائیں گے. میں پراپر ٹیکس پیئر ہوں الحمدللہ. میری کمپنی میں پراپر ٹیکس ادا کر رہا ہوں. جب سے میں نے یہ کام اسٹارٹ کیا ہے میرے سارے ایسٹ لیجیٹیمیٹ ہیں, پراپر ٹیکس پیڈ ہیں, FTR میں ڈکلیئر ہیں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کال کے بعد انہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹس میں انکلوڈنگ FTR, کسٹم انٹیلیجنس, انکم پاکستان کا رانا تنویر حسین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا آفس یوز کرتے ہوئے مختلف ڈپارٹمنٹ پاکستان کے تقریباً سارے ڈپارٹمنٹ جس میں وہ کر سکتے تھے ساری کمپلینٹس انہوں نے کر دی. کمپلینٹس کر دی تو ڈپارٹمنٹ آئے میرے سے, مجھے لیٹر آ گئے, شو کال آ کے میں نے ان کے ساتھ ان کو جواب دینا شروع کر دیا. وہ چیز میں نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر لی. میری یا میری کمپنی کے خلاف کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں تھی کہ جس سے مجھے ڈپارٹمنٹ میرے خلاف ڈیمانڈ نکالتے, کوئی ریکوری نکالتے. وہ سارا کیس ون ٹائم ٹھیک ہو گیا. جب ان کی تسلی نہیں ہوئی تو پھر انہوں نے دیکھا کہ چاہت پور انڈسٹریز اور رانا عارف کو کچھ نہیں ہے, یہ تو پھر نازل لائف گزار رہا ہے جس کا میں تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ پہ بیٹھا ہوں. میں مطلب میں کتنا بڑا شہر اور یہ چھوٹا سا معمولی سا عام سا بندہ, تو میرے سامنے یہ کیا اس کو کیا اوقات ہے, اس کو کیوں نقصان کرتا ہے, اس کو کیوں نہیں مطلب ڈپارٹمنٹ نے کچھ کہا. سر اس کے بعد انہوں نے بینکس میں میرے پاس پروف کیا, بینکس میں انہوں نے لیٹر لکھی ہے کہ آپ اس کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے 26 بینکس ہیں, 26 بینکس کو انہوں نے لیٹر لکھا کہ اس کے ساتھ اس کی ایسی کھولنا بند کر کے ہم FTR میں جا رہے ہیں, نیب میں جا رہے ہیں, اس کو ہم سبق سکھائیں گے, یہ بینک پھر آپ کی ریکوری مشکل ہو جائے گی, آپ اس کے ساتھ بزنس ہے. ایڈیبل آج میں لائف ٹائم بند کرنا چاہتے تھے, اگر لائف ٹائم بند ہو جاتی نا تو کسی کام کا ہی رہنا تھا, کام کا رہتے نہ آئے. اچھا انہوں نے بینکوں نے بھی دیکھا, میرے سے پوچھا, میں نے کہا کوئی مطلب آتی رہتی. میں نے کہا بینکوں کی کون سی ذاتی ہیں, آپ دیکھیں اگر آپ نے اس کو لیگلی میرے ساتھ کام کیا تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. جو 5-6 بینک جو میرے ساتھ کام کر رہے تھے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مجھے اکاموڈیٹ کیا, میرے ساتھ کام کرتے رہے اور کام کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ تک. اس کے بعد وہ جو رانا تنویر حسین صاحب کا داماد ہے رانا طاہر اقبال اور ان کا کزن رانا اقبال حسین, وہ مسلسل مجھے
मेरी फैमिली को, मेरे बिजनेस को धमकियाँ देते रहे कि हमने मतलब गुंडे भेज देने हैं 30-40। मुझे राणा तनवीर साहब का जो दामाद है उसका मुझे फ़ोन आया, कहता आप कुछ हमारे लिए मैं ही बहुत हूँ, मैं अभी फ़ोन करूँ 40 से 50 गुंडे आएंगे, आपको दफ्तर से उठा के लेके जाएंगे, आपको गैर कर देंगे, आपका वो बचे कर देंगे कि आप दोबारा पाकिस्तान में रह ही नहीं सकते, लाहौर क्या नहीं रह सकते। मैं नहीं पढ़ा, क्या करना है, मैंने बिल्कुल नहीं करा। दफ्तर में भी उसी तरह आता रहा, उसके बाद ऑफिस में भी घर में धमकियाँ देते रहे, बंदे भिजवाते रहे करने लगे। ये सारा सिलसिला ये तो पहले करते रहे, इस तरह डराने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं करा, मुझे करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, उसके बाद ये हुआ, अब उन्होंने FBI के दबाव डालना शुरू कर दिया। FBI के जब दबाव डालना शुरू हुए, जो FBI के साबिक चेयरमैन आसिम अहमद थे, उनको उन्होंने 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा बुलाया, उनके ऑफिस स्टाफ को बुलाया, उनको थ्रेट किया कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। हालांकि मेरे को इनकम टैक्स के आगे सारे क्लियर है, मैंने ऑलरेडी करवाए हुए थे। उन्होंने फिर भी सिलेक्ट करो, उन्होंने मेरे ऑडिट करके मैं हाई कोर्ट से जाकर स्टे लिया है, मेरे ऑडिट उन्होंने आप किस केस पे सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान को नागवार गुजरी, उन्होंने कहा कि नहीं आप मतलब आप इसके साथ जुड़े हुए हैं, आप एक्शन नहीं करते, आप नहीं एक्शन करेंगे तो मैं आपको भी और इसको भी सारा केस उसको भिजवा दूंगा चेयरमैन नैब के पास। तो चेयरमैन नैब जाने, फिर आप जाने, भुगतते रहेंगे, सारा कुछ करते रहेंगे। हालांकि ये खुद अपनी के लिए कहते हैं कि चेयरमैन नैब जो है हमारे साथ, उसको मानते नहीं, मेरे केस में कहते हैं हम तुम्हारा केस चेयरमैन नैब को भिजवा देंगे। उसके बाद चेयरमैन FBI जो साबका चेयरमैन FBI थे, उनको बुलाते रहे, उनको कहते रहे, खैर वो उनके दबाव में आके उन्होंने कार्रवाई की मेरे खिलाफ। अच्छा, मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी तो खैर नोटिस आए, मैं लीगली फाइट करता रहा, फाइट हो रही। तो उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने जाहिर उनकी तरफ से थोड़ी बहुत जो भी है लेटर आते हैं, शो कॉल आते हैं, उसको एक ड्यू प्रोसेस होता है, लेकिन इसको जल्दी थी कि जल्द टारगेट किया जाए। इसने अपने ऑफिस का, राणा तनवीर हुसैन ने अपने ऑफिस का, अपनी कुर्सी का, मुकद्दस ओहदे का इस्तेमाल करते हुए इसने ये किया कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो इसके डायरेक्ट अंदर आता है, जो प्राइवेट कंपनी को नहीं चेक कर सकता, प्राइवेट कंपनी को ना चेक कर सकता है ना देख कर, उसका काम है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देखना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को चेक करना है। उसने अपने बंदे ऑडिटर जनरल को